بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، یہ ہمارے پاس کلاس ہفتم کی اردو ہے اور اس کا آج ہم جو سبق نمبر 2 ہے ہمارے پاس نعت، اس کا مشق سالو کریں گے۔ مشق کے ہمارے پاس دیے گئے سوالات کے جواب دیں، تو اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کیوں ہر زمانے کے لیے رہبر ہیں؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر انسان کو ہر طرح کی رہنمائی دی، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا سامنا کرنا سکھایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے رہبر ہیں۔ دوستو، آپ کاپی اور پین اٹھائیں اور اس کے جوابات لکھتے جائیں۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، وہ حشر تک کا نصاب لایا سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے، اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہنمائی لے کر اس دنیا میں آئے۔ اس کا جواب دوبارہ میں بتاتا چلوں، اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہنمائی لے کر اس دنیا میں آئے۔ اگلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہمارے پاس ہے، کامل نظام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، کامل نظام سے مراد اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ چوتھا سوال دیکھیں، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی استعمال کی کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، چھوٹی مشق، چارپائی، کپڑے، چٹائی، یعنی ان کا کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کہا جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے یہ خالی جگہ، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعیں مکمل کریں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا خالی جگہ ہے، بشر نہیں، خالی جگہ بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے، عظمت لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کے یہاں پہ دیکھیں، بشر نہیں عظمت بشر ہے، تو یہ ہمارے پاس خالی جگہ میں آتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے، ازل بھی اس کا ہے اور خالی جگہ بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ابد آ جائے گا۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا خالی جگہ ہے، بدن پہ کپڑے بھی، خالی جگہ سے، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے، واجبی لگائیں گے، واجبی سے۔ گنی نہ جائیں خالی جگہ جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے، صفات لگائیں گے، گنی نہ جائیں صفات جس کی۔ اور آخری خالی جگہ ہے، امین ہے صادق ہے، خالی جگہ ہے، امین ہے صادق ہے، معتبر ہے، تو اس خالی جگہ میں آ جائے گا معتبر ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس اگلا ہے کویسچن، یہ کہتا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہیں، تو اس تنگ کا متضاد ہمارے پاس آ جائے گا، یہاں پر باقی جملہ آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے، جبکہ تنگ کی جگہ آپ نے لکھ لینا ہے کشادہ، ٹھیک ہے، لاہور کی اکثر گلیاں بہت کشادہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو یہ ہے جملہ ہے، امجد ایک خالی جگہ لڑکا ہے، امجد ایک بہادر لڑکا ہے، تو اس بہادر کا ہم کیا لگائیں گے، ادھر ڈرپوک لگا لیں گے، امجد ایک ڈرپوک لڑکا ہے، بہادر کا متضاد ڈرپوک ہے، تو یہاں پر ہم لگا لیں گے ڈرپوک، ایس، امجد ایک ڈرپوک لڑکا ہے۔ ولید کی کنجوسی پورے شہر میں مشہور ہے، ولید کی کنجوسی کا متضاد ہمارے پاس ہے سخاوت، تو یہاں پر ہم سخاوت لگا لیں گے، ولید کی سخاوت پورے شہر میں مشہور ہے۔ ثانیہ نے گملہ دھوپ میں رکھ دیا، تو دھوپ کا متضاد کیا ہے، چھاؤں،
यहाँ पर हम छाँव लगा लेंगे। सानिया ने गमला छाँव में रख दिया। बरसात के मौसम में पानी की किल्लत होती है, तो ये किल्लत का मुतज़ाद है ज़ियादती। बरसात के मौसम में पानी की ज़्यादती होती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये जो इन्होंने लफ्ज़ दिए थे कि इनका आपने मुतज़ाद लिखना है, तो उसका हमने क्या लिखा, मुतज़ाद लिखा। आगे हमारे पास है, तो दोबारा से कॉपी और पेंसिल उठाएं और इसका आपने एक एक जुमला लिखना है। दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास है कायनात। कायनात का हमारे क्या है, सारी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। सारी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। दूसरा जुमला हमारे पास है शऊर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर तमाम लोगों को अक़ल व शऊर दिया। अक़ल व शऊर दिया। इसके बाद हमारे पास है इल्म। इल्म एक ताकतवर तलवार है। इल्म एक ताकतवर तलवार है। और अगर हमारे पास है मशकीज़ा। मशकीज़ा पानी से भरा है। मशकीज़ा पानी से भरा है। बुलंद, ये इमारत बहुत बुलंद है। ये इमारत बहुत बुलंद है। अगला हमारे पास है सिफ़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तमाम नबियों से आला हैं। तो ये हमारे पास दूसरे सबक का मशक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ घंटी का निशान आ जाता है। आपने उस घंटी के निशान पे क्लिक कर लेना है। 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो इंशाल्लाह जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें तो नीचे शेयर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। शेयर के बटन पे क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में और उनके साथ फेसबुक पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।